ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے جی اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، شاہ رخ خان، سلمان خان اور آپ کو یہاں اسلامک ادارے بہت ملیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا. وہ ہر طرف کنٹینر دیکھ کے نا اپنے پاکستانی دوست سے پوچھتا ہے کہ ادھر قریب کوئی پورٹ ہے آپ کی بات کے اندر یا ملک کے ایک کونے کے اندر کچھ ہو، انٹرنیٹ بند ہو رہے ہیں جو ہر جگہ ہمارے ماشاء اللہ بیچارے جو ہماری ٹیم کے ممبرز بھی ہیں ایڈیٹرز یہ بھی کمپلین کر رہے تھے. کس کو کریں پھر؟ یہاں تو کوئی کہ جن لوگوں کی روزی روٹی فری لانسرز یا جتنے ہماری آئی ٹی کے ہیں ان کی انٹرنیٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو گیا، ٹھپ ہو جاتا ہے. اپنے اصولوں، اپنی ترجیحات، اپنے کتنا کرا ہمارے اندر دم ہے یا ہمارے ملک کے اندر دم ہے کہ ہم ایک سٹینڈ لے سکیں. بالکل نہیں ہے. آپ کو غزہ کی مثال دے دیتا ہوں. 57 مسلمان ممالک ہیں، کتنے کر کسی نے جو سٹینڈ لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. 2 اکتوبر کو انٹرنیشنل رحمت للعالمین کانفرنس ہوئی اور بڑا چرچا اس کا سن رہے ہیں. جی جی. تو آپ نے بڑا حقیقت پر مبنی لیکچر دیا، بہت سے لوگ متاثر ہوئے. میں خود بڑا متاثر ہوا کہ اس لیول پہ آ کے حقیقت کی بات کھل کے کرنی اور غزہ کے لوگوں کا درد کھل کے بیان کرنا. وہاں آپ نے ایک کوشچن رائز کیا کہ کیا ہماری امت مر چکی ہے یا کسی بیماری میں لاحق ہے یا پرابلم کیا ہے اس کا. تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جو کوشچن آپ نے رائز کیا تھا یہ کیا تھا. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب اللہ کا بڑا فضل رہا ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے 2 اکتوبر کی جو الحمدللہ کانفرنس تھی وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہے اور بڑی کامیاب، بڑی الحمدللہ. اور میں آئی ایم ریلی گلیڈ کہ ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ وہ فارمیٹ ہو رہا ہے. آپ 45 منٹس کے اندر یا 50 منٹس کے اندر اس چیز کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ مزید اس کو یہاں ہم ان پیک کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ میں سب کو انکریج کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز کے اوپر جا کے ضرور اس لیکچر کو سنیے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں سب کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہوگا اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ. جامی صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جی ایک فنڈامنٹل کویسچن بنتا کیا امت مر چکی ہے؟ بالکل. از دی امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اٹ ڈیڈ؟ یہ سوال اٹھانے کی وجہ بیسکلی میری یہ تھی کہ ابھی آپ گلوبل لیول کے اوپر امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں اور انسان کو یہ سوچنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ 8 بلین پاپولیشن ہے اس وقت رفلی دنیا میں، جس میں سے 2 بلین مسلمان ہیں. حکمرانوں کہتے چلیں وہ ہمارا پنچنگ بیگ ہے. کوئی بھی میں کہتا ہوں اگر گھر میں چولہا بھی نہیں چل رہا تو وزیر اعظم کی غلطی ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہو چکا ہوا ایٹ لیسٹ ان پاکستان. مگر جنرلی اوور آل پاپولر لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ جو ڈیموکریٹک کیپٹلسٹک سوسائٹیز کے اندر جس طرح کے لیڈر یہ پاپولر ووٹ کے بیسس کے اوپر آتے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آج جو چیز پسند ہے کل کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جس کا عروج ہے اس کا زوال ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 57 مسلمان ممالک ہیں آؤٹ آف 57 مسلم کنٹریز. ٹیک اوے دا لیڈرز، کتنے کے لیڈرز ہوں گے آپ نکالیں. اس کے باوجود بھی لگ بھگ 2 بلین مسلمان ہیں دنیا کے اندر. تو جس طرح زوال پذیر ہیں ہم اور مفلوج ہیں، یعنی کہ کوئی ہمارا امپیکٹ نہیں ہے، کوئی ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہے، کوئی ہمارا ڈائریکشن نہیں ہے، ہماری کوئی سینٹرلائزڈ گورنرشپ ایسا سلسلہ نہیں ہے. مجھے تو سم ٹائمز لگتا ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا. تو ہمارے ساتھ کچھ اسی طرح ٹریجڈی ہوئی ہے جس کے ذمہ دار کافی حد تک ہم خود ہیں. میں دوسروں کو بلیم نہیں کر رہا. تو اس کے بیسس کے اوپر میں نے یہ سوال ادھر ریز کیا کہ 2 بلین مسلمان ہیں، یہ کدھر ہے؟ چلیں جی آپ حکمرانوں کو کہہ سکتے ہیں پاور ہنگری ہیں، ویلتھ ہنگری ہیں، اپنے الٹیریئر موٹیوز ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کے اور مسئلے ہیں، سعودی عرب کے اور مسئلے ہیں، ایران کے اپنے ٹھیک ہے جی. آپ ساری گورنمنٹ جو گورننگ باڈیز ہیں اس کے اندر جتنے لیڈرز ہیں ٹاپ سے لے کے باٹم سب کو آپ نکال دیں، پھر بھی 2 ارب مسلمان، بہت بڑی تعداد ہے. یہ کدھر گیا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس بیسس کے اوپر وہ سوال اٹھایا اور یہ تھوڑا سا مثلاً کافی اس پہ مجھے فیڈ بیک بھی ملا ہے. بالکل بڑی جرت کا مظاہرہ تھا یہ. نہیں دیکھیں یہ ایک آبویس کامن سینس کی چیز ہے، کوئی بھی بندہ یہ دیکھے تو یہ سوچتا ضرور ہے. تو جامی صاحب میں جو ادھر بھی گفتگو ہوئی میں تھوڑا سا اس کو ان پیک کرتا ہوں. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہمارے کسی حوالے سے کوئی
امپیکٹفل یا میننگ فل رول نہیں رہا مسلمان ممالک کے حوالے سے, مسلمان ہونے کے حوالے سے, اسلام کے علم بردار ہونے کے حوالے سے. وی آر ناٹ ریپرزینٹنگ اسلام ٹو اینی لیول آف آور ایبلٹی. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو امت ہے نا, اس کی حیثیت قیامت تک, اس کی اوقات, اس کا مقام, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو ملا. اگر امت کی ایک آئیڈینٹی ہے تو وہ آئیڈینٹی کس چیز کے اوپر پیوٹل ہے, کس چیز کے اوپر بیسڈ ہے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے. بے شک یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور میں نے ادھر ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام, جی بالکل, اللہ کی جب آپ تورات آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نے تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر پایا, تو آپ نے رب سے کہا کہ یا اللہ یہ جو امت ہے جس پہ تیری اتنی کرم نوازی ہیں, یہ امت تو میری امت کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور کی یہ حدیث ہے, آپ نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ امت جس کو مثلا آخر تک کا علم ہوگا مگر پہلے جنت میں جانے والی ہوگی, وہ امت جس کی تو دعائیں قبول فرمائے گا, وہ امت جو صدقے خیرات بے شک خود بھی کھائے مگر اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. یعنی کہ اتنے پرکس, اتنے بینیفٹس, اتنی عظیم امت, یا اللہ تو میری بنا دے. تو رب فرمائے گا کہ نہیں, یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے, یہ آپ کی نہیں ہو سکتی. تو اینڈ پہ حضرت موسیٰ علیہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اگر یہ امت میری نہیں ہو سکتی تو مجھے اس امت میں کر دے. بالکل ٹھیک ہے. تو اتنی عظیم امت, اتنی زبردست بات. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ, کہ خیر امت یہی ہے. اللہ جو تمام امتوں کو دیکھ رہا ہے, پیدا کی ہیں, وہ خود فرما رہا ہے کہ خیر امت یہ ہے. تو جامی صاحب کدھر گئی ہے یہ امت؟ یہ سوال یہ کدھر گئی ہے؟ میں نے اسی لیے پوچھا نا, کیا یہ امت مر چکی ہے؟ تو مری نہیں ہے, یہ مر نہیں سکتی, یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ بالکل, کیونکہ اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اس کی حفاظت رب نے خود لے لی ہے. جب تک کلام ہے تب تک امت ہے, اور جس کلیم کے صدقے یہ امت بنی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی تو شان ہی بہت عرفہ والا ہے. اور ان کی ٹیچنگز اور ان کے آئیڈیاز, ان کی سنت پاک, ان کے فرمان آر ٹائم لیس اینڈ یونیورسل. اگر ایک شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے. بالکل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ یونیورسل ویلیوز بھی ہیں. رب نے فرمایا آج کے دن تمہارا دین میں نے تمہارے پہ مکمل کر. سو وی ہیو اے کمپلیٹ سسٹم, کوڈ آف لائف, جس کو اگر ہم خود فالو نہ کریں تو اس میں ہمارا قصور ہے. اٹس ناٹ اے ریفلیکشن اپون دا دین. تو امت ایکچولی از ناٹ ڈیڈ, امت مری نہیں ہے, امت بیمار ہے. اور اس کی بیماری کی کافی وجوہات ہیں. اس کی بیماری کی مین جو ایک میں سمجھتا ہوں جو امراض یعنی جو ڈیزیزز امت کو لگے ہیں, اور یہی میری ادھر بھی آرگومنٹ تھی, جو ڈیزیزز امت کو لگے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائیورٹ ہو چکے ہیں. آپ کی تعلیمات سے ایز اے رول ماڈل ٹھیک ہے ہم ہٹ گئے. حالانکہ رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہی از دا بیسٹ ایگزامپل فار یو, یعنی کہ وہ بیسٹ رول ماڈل ہیں آپ کے لیے. بالکل, ان کو آپ 100% سانس لینے کی حد تک بھی فالو کر سکتے ہیں, ان کو ممک کریں. ٹھیک ہے, فالو تو میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل ممک کیا جائے تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے. ہی از اے بیسٹ ایگزامپل فار اس. مگر ہم نہیں کرتے. وہ ایک بڑا مشہور, آپ ابھی پہلے کہہ رہے تھے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, تو یہ انہوں نے ہی یہ بات بتائی. کہتے ہیں کہ جی میں ایک بڑے مشہور یوٹیوبر کو ملا اور اس نے مجھے کہا, میں نام نہیں لیتا اس کا, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے جی اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, شاہ رخ خان, سلمان خان اور آپ. یہ میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں ادھر, تو سیلفی کیمرے میں کہہ رہے ہیں. آئی تھنک کافی چیزیں حالانکہ ہماری بنیادی طور پہ کریڈ کے حوالے سے ان کے ساتھ اختلافات ہیں. میں پرسنلی میں تو اپنے اسٹوڈنٹ آف سیکرڈ نالج, ہمارے جو اکابرین ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہ بندہ باہر سے آیا اور وہ بندہ باہر سے آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر دیکھیں کیا کیا مسئلے ہیں. بڑی تھوڑی سی تو دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے کہ وہ پی آئی اے کی اس نے شکایت کی اور ان ساری چیزوں کی. سو دا پوائنٹ از
کہ جو امراض جو ڈیزیزز ہماری امت مسلمہ کو آن این انٹرنیشنل لیول ہیں، پاکستان کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں. اچھا انہوں نے ایک اور، حضرت میں آپ کی بات منقطع کر رہا ہوں، وہ رات کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں 1951 میں آیا تھا پاکستان میں، ایک بڑے پاپولر اسکالر تھے ڈاکٹر اسرار صاحب. اچھا جی جی کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا ان کے ادارے میں، تو ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ٹائم 60,000 کی کیسٹ وغیرہ ان کی خرید کے لے کے گیا. تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے وہ جو پاپولر اسکالر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں اسلامک ادارے بہت ملیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا. اللہ اکبر، ایسے ہی ہے. تو یقیناً اس میں وہ بیماری ہے جس نے، جی بالکل. اور یہ جو بیماری ہے یہ ایکچولی میں انکریج کروں گا ہماری آڈینس بھی، ڈاکٹر طارق سویدان ہیں ان کا، اگر آپ اف یو اسٹڈی ہز ورکس تو اس کے اندر وہ یہ اس بات کو آرگیو کرتے ہیں، اینڈ آئی ایگری ود ہم ان دس سینس. وہ کہتے ہیں کہ جی امت کو 5 ڈیزیزز ہیں. اچھا اب اس کے اندر سب سے پہلی میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک روٹین بن گئی، ایک عادت سی بن گئی ہے انفیکٹ زیادہ تر مسلمان ملکوں میں، کہ جی لیڈر اچھا آ جائے ایک بات بن جائے گی. ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے جو معاملات بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، تو وہ جتنی موومنٹ چلی ہے وہ بالکل اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے بغیر ٹھپ اس لیے ہوگی کہ جناب لیڈرز ہی نہیں تھے بیچ میں، لیڈرز ہی بھاگ گئے، ایک غائب ہو گیا یا اللہ بہتر جانتے کیا معاملہ ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت عراق پہ دھاوا بولا گیا تھا نا، جنگ کا اعلان کیا گیا تھا بش نے جب کیا تھا، تو اس وقت 1 ملین مین مارچ ہوا تھا سینٹرل لنڈن کے اندر. اچھا جی یس، آرگنائزیشنل لیول کے حوالے سے ادھر ایسے لیڈرز موجود تھے جنہوں نے لیڈ کیا آرگنائزیشنل حوالے سے، مگر کوئی ایسا سینٹرل لیڈر فگر موجود نہیں تھا جس کو آپ کہیں جس نے 10 لاکھ، وہ 10 لاکھ بندہ جو نکلا اور 1 ملین مارچ ہوا تھا. انفارچونیٹلی آپ یہاں یہ اگین پرووز مائی پوائنٹ کہ وہ 1 ملین مارچ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کی جو ویسٹرن ملکوں کی ڈیسیجن تھی عراق کے اوپر حملے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. مگر ایک تاریخ کے اندر ایک احتجاج رقم تو ہو گیا نا، آنے والی نسلوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا، لو جی بندے نکلے تھے اور یہ کر تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ ادھر لیک آف یا دی ایبسنس آف اے لیڈر ڈڈ ناٹ اسٹاپ دیم کہ وہ اپنا مارچ نکالیں اور اپنا احتجاج کریں. لیڈر ہو نہ ہو، بندے نکل آتے ہیں، بندے چل پڑتے ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ٹو بی فیئر یہ بھی کہا جا سکتا ہے ادھر تھوڑی بہت جنگل کا قانون نہیں ہے، ادھر قانون ہے، ادھر سسٹم ہے، تو ٹھیک ہے اس کے مطابق کوئی ادھر تو اللہ معافی دے جس طرح کے معاملات سم ٹائمز ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے. یقین کریں پورا ملک مثلا اسلام آباد تھوڑا سا کچھ ہو جائے پورا ملک، انٹرنیٹ بند، یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی. بلکہ میں وہ سن رہا تھا پچھلے دنوں، ایک شخص جو ہے نا، کوئی باہر سے دوست آیا تو اسے وہ ایئرپورٹ سے لے کے آیا، تو وہ پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا، تو وہ ہر طرف کنٹینر دیکھ کے نا اپنے پاکستانی دوست سے پوچھتا ہے کہ ادھر قریب کوئی پورٹ ہے آپ کی؟ تو کہتا ہے نہیں ادھر تو نہیں پورٹ، تو کراچی ہے. کہتا ہے کنٹینر دیکھ کے لگتا ہے کہ قریب کوئی پورٹ ہے، کیونکہ ہر ہفتے بعد کنٹینر پہنچے ہوتے ہیں اور رستے بلاک سارا کچھ. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع صاحب اس بات پہ آپ غور کریں، اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو آور ڈسکشن، کیونکہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو انکریج کیا ہے کہ کسی کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹانے والے کو نیکی ملتی ہے. یعنی کہ کوئی راستے میں جا رہا ہے، پتھر ہے، اگر تمہیں آ گیا نظر کسی اور کی آسانی کے لیے، لوگوں کے گزرنے کے اس کو ہٹا دو، بالکل اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا. بے شک. تو ہمارے ہاں کیا کیا جاتا؟ بند رستے کیے جاتے، بند رستے کیے جاتے. اور پھر اسلام آباد کے اندر یا ملک کے ایک کونے کے اندر کچھ ہو، انٹرنیٹ بند ہو رہے ہیں، جو ہر جگہ ماشاء اللہ یہ بیچارے جو ہماری ٹیم کے ممبرز بھی ہیں ایڈیٹرز یہ بھی کمپلین کر رہے تھے. اور کس کو کریں پھر؟ یہاں تو کوئی کہ جن لوگوں کی روزی روٹی فری لانسرز یا جتنے ہماری آئی ٹی کے ہیں ان کی انٹرنیٹ بالکل ان کا کام ختم ہو گیا، ٹھپ ہو جاتا ہے، بالکل ہو گیا. وہ تو سن رہے ہیں اسپیڈ کے حوالے سے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. میں بات جو آپ کو کہنے لگا تھا، عموماً ہمارا یہ ہوتا ہے جی لیڈر نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہونا ضروری ہے. بے شک یہ حضور کی بھی سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو کسی ایکسپیڈیشن پہ بھیجا یا وار ایکسپیڈیشن پہ بھیجا تو ایک بندے کو آپ نے خلیفہ بنایا، بالکل لیڈ. جیسے حضرت اسامہ بن زید کو 16 سال کی عمر تھی جب آپ نے بھیجا تو آپ نے، حالانکہ کافی سینئر صحابہ موجود تھے، مگر حضرت اسامہ کو آپ نے خلیفہ بنایا اور آپ نے فرمایا، حکم فرمایا کہ بھائی سب نے اس کی بات کو فالو کرنا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ یہ سنت ہے کہ
تو میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا کہ لیڈر نہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے, لیڈر ہونا ضروری ہے, مگر دیٹ از ناٹ دی اونلی پرابلم. ڈاکٹر طارق سویدن نے جو بات بڑی زبردست, انہوں نے کہا جی 5 ڈیزیزز ہیں, 5 امراض ہیں جو امت مسلمہ کو لاحق ہیں, جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا یہ جو حال ہے. اب میں جلدی سے آپ کو گنوا دیتا ہوں. جی جی ضرور. ایک انہوں نے کہا کہ جی بیہیویئر پرابلم ہے, برتاؤ کے حوالے سے, سلوک کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر سویدن کہتے ہیں جی جو بیہیویئر جو ہے اس کی وجہ سے ہماری امت کا سب سے پہلا جو ڈیزیز ہے, بیماری ہے, وہ بیہیویئر, ان کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے آپ سمجھیں. بالکل صحیح ریسرچ. اس کی اگر مثال میں آپ کو دینا چاہوں تو چلیں ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کریں گے, مگر پہلے خیش بات درویش, پہلے اپنے گھر کی بات کریں. آپ آ جائیں, آپ پنجاب کے کسی گاؤں کی گلی کونے سے نکل کے لاہور یا راولپنڈی, اسلام آباد کی گلیوں میں چلے جائیں, سوائے ان کے جہاں سے پروٹوکول کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں نے گزرنا ہے, جہاں میرے اور آپ کی طرح کے عام بندے رہ رہے ہیں, آپ ان گلیوں کا حال دیکھیں, آپ ان سڑکوں کا حال دیکھیں, جہاں ہم وہ مسلمان ہیں جن کا دین ان کو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو آپ اپنے گھر کے سامنے گلیاں دیکھ لیں, اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی چلیں یہ تو صرف باہر ہے نا, اندر دیکھیں. اندر بھائی صاحب کیا معاملات ہیں, اندر بھی تو یہی معاملات ہیں, ساس بہو سازش کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے. ہر گھر کے اندر یہ مسئلے مسائل ہیں, ہر ڈرامہ ٹی وی سیریل جو ہے ہمارا اسی چیز کی, یہی ریالٹی. ہم اب ان پروڈیوسرز کو, ڈائریکٹرز کو, رائٹرز کو نہیں بلیم کر سکتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ جو عکاسی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی کر رہے ہیں, اور وہی کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہو رہا ہے جو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی تو چیزیں ہیں. غریب سے غریب گھر ہو, ادھر بھی جناب اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا. امیر سے امیر گھر ہو, وہاں بھی. آپ اسلام آباد کے اندر, مجھے یاد نہیں ہے وہ جس نے وہ بچی کا قتل کیا تھا, نور بچی تھی میرے خیال سے, آئی ڈونٹ ریمبر دی نیم. واقعہ ہوا تھا میرے ذہن میں بھی, ابھی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ اس کو کہتے ہیں جی مینٹلی ایل تھا. چلیں جو بھی تھا خدا بہتر جانتا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس گھر کا آپ ماحول دیکھیں کہ ایک تو اس طرح کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ریلیشن شپ کیوں برداشت کیا گیا. سیکنڈلی جو چوکیدار ادھر موجود تھے, میں تھوڑی سی آئسولیٹڈ اگزامپل ہے مگر ایز این ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ مائی پوائنٹ کین بی کلیئر. یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی پرابلم ہے, یہ ایک بیہیویئر کی پرابلم ہے. یہاں پیسے کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, وجہ ہے وہ انسانی ویلیوز, ورچو, نیکی, تقوی, یہ زہد, یہ چیزیں ان کو سمجھا جاتا ہے فالتو ہیں, کیونکہ یہ آپ کو کچھ کما کے نہیں دیتی انلیس اس لبادے کو اوڑے ہوئے, زہد والا تقوی والا لبادہ اوڑے ہوئے ڈاکو اور ڈکیت ہوں جو اس کو ذریعہ آمدن بنا لیں. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ان کی بھی رسپیکٹ بن جاتی ہے, وہ بھی آپ کے اوپر روب اپنے پیسے سے ہی ڈالتے ہیں. مگر جنرلی اسپیکنگ ہمارے یہ ایک بیہیویئر پرابلم ہے جس کی وجہ سے بچوں سے لے کے بڑے تک صفائی کا کوئی خیال نہیں. بالکل, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو انڈیویجول لیول پہ ہے اور دوسرا اجتماعی لیول پہ, دونوں لیول پہ بیہیویئر کا پرابلم. اب دیکھیں ہمارے یہاں پانی پینے کا اگر کولر لگائے تو گلاس کے ساتھ زنجیر باندھنی پڑتی ہے. جامی صاحب یہ دیکھیں, جوتیاں اٹھانے چلیں, ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو جوتی کی ضرورت ہے, جوتی اٹھا کے لے گیا. کسی کو گلاس کی ضرورت ہے, چلیں جی گلاس اٹھا کے لے گیا. مگر مجھے آپ یہ ایکسپلین کریں کہ مسجدیں سوائے جن کو تنخواہ دے کے آپ نے رکھا ہوا ہے, اور کوئی بندہ صاف کرنے سے پہلے کیوں 10 دفعہ سوچتا جس نے آ کے وہاں جوتی اتاری ہے؟ یعنی کہ مسجد کی بھی صفائی کے لیے آپ کو سیلری کے اوپر بندے رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا, ہر مسجد میں تو میں گیا بھی نہیں, مگر میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے نا, ایک مثال اور دے کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں نام نہیں لیتا, مگر آپ سمجھیں کہ پاکستان کا بہت ہی پاپولر لیڈر, ٹھیک ہے, میری ان سے ملاقات ہوئی ان اے گروپ, تو بیٹھ کے بات ہو رہی, تو انہوں نے بات جو کی, انہوں نے کہا کہ مثلا کافی باتیں کی, مگر ایک بات جو انہوں نے کی, اور وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ ٹھیک ہے جی, یہ اگر اس لیول کی یہاں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں ان کو, اور میرے ساتھ مثلا آپ سمجھے پاکستان کے مثلا موسٹ پریسٹیجس اینڈ ریپیوٹیبل آستانوں سے مشائخ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ جی جو لیڈر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت تو آئی تھنک ساروں نے اس بات کو بڑا معیوب سمجھا کہ جی آپ کو بڑی بات کریں, مگر میں آج ان کی بات کو اپریشیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا جی مسجدوں کو صاف رکھیں آپ, اور اگلی جو انہوں نے کہا جی آپ واش رومس کا کبھی آپ نے حال دیکھا؟ تو جو بات آج ڈاکٹر سویدن کر رہے ہیں, جو بات اگلے دن میں نے کی ان کی بات کی بیسس کے اوپر, دس ایکچولی یہ بات ٹھیک ہے. پھر ہمارے بیہیویئر کے اندر یہ ایک ڈیزیز ہمیں ایز اے امت مسلمہ, ایز اے امت نیشنل مائکرو لیول اور مائکرو لیول پہ لگ چکا ہوا ہے کہ ہمارا
ایٹیٹیوڈ بڑا خراب ہے. اور اس کی مثال میں کلینلینس کی آپ کو دے رہا ہوں کہ سڑکیں اور گلیاں بھی ہماری گندی ہیں, مسجدیں بھی ہماری, ساری مسجدیں نہیں مگر مسجدیں بھی ہماری جنرلی ٹھیک ہے, جن کی فنڈنگ نہیں ہے یا جن کی کمیٹی نہیں ہے یا جو بھی معاملات ہیں, کوئی صفائی کا کوئی اس طرح کا خیال نہیں ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جامی صاحب, دوسری جو ڈیزیز ہے بیکورڈ تھنکنگ, پسماندہ سوچ. بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, صحیح باتیں انہوں نے ریسرچ کی. ہماری جتنی بھی سوشل بیٹھکیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو بھی جانے کا کبھی اتفاق ہو, آپ کے دوستوں کے بعد آگے پیچھے, بہت کم ایسے لوگ ہیں یا ایسی کم بیٹھ کے رہ گئے ہیں جہاں انٹلیکچوئل لیول کے اوپر گفتگو جو ہوتی ہے اس کو اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ جی اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صرف باتوں کی حد تک نہیں مگر ان کی تعلیمات, ان کے آئیڈیاز کو ڈسکس کیا جاتا ہے سو دیٹ وی کین امپلیمنٹ اٹ. ٹھیک ہے, وہ چیزیں ہماری زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کی بیٹھکیں ہیں. ہمارے ٹی وی سیریلز, یہ سارے یہ ریفلیکشن ہے آف آور سائیکالوجی, ہمارا لیول کیا ہے. اٹس آل اباؤٹ انٹرٹینمنٹ. اور بیکورڈ تھنکنگ کی مثال میں آپ کو اس حوالے سے دیتا ہوں کہ 51% پاکستان کی عوام خواتین ہیں, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر امت مسلمہ اگر 2 بلین ہے نا تو مور دین 500 million, لائک مور دین 500 million عورتیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی کہیں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, مگر آپ نے اوور آل دیکھنا ہوتا. ٹھیک ہے, کہ آبویسلی ہر رول کی ایکسیپشنز ہیں, نتھنگ از ایبسلیوٹ سوائے اللہ تعالیٰ. تو جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے, مگر جنرلی کیا ٹرینڈ ہے, جنرلی کیا چیز چلی, جنرلی ہمارے ہاں عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے کوئی فیسلٹیز اس طرح کی نہیں ہیں, کوئی رول اس طرح کے ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ ہماری ایز اے ہول سوسائٹی کے یہ پروڈکٹیو ممبرز بن سکیں. اور اگر میں پاکستان کی آپ کو مثال دوں, یقیناً یہاں انسٹیٹیوٹس اور یہ اس طرح کے ادارے ہیں, مساجد بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. میں مثلاً کئی ایسے سینٹرز کے اندر گیا ہوں, انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے سارا بیلنس کر کے پردے کے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, مگر یہ اتنے کام ہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بالکل یہ بات بجا ہے, لائک بالکل نہیں. ہمیں وی نیڈ ٹو انکریج دس, اور دس از اے ریفلیکشن کہ ایسا, چونکہ ایسا ہے, اٹس اے ریفلیکشن کہ ہماری سوچ بڑی بیکورڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پروگریسو سوچ رکھنے کے لیے دیکھیں نبی پاک اب آپ کہہ دیں نہیں جی یہ بڑی سیکولر سوچ ہے, آپ باہر پڑھ کے آئیں, نہیں یہ بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت کے ماحول جاہلیت کا جو دور تھا اس کے اندر جو آئیڈیاز حضور پاک لے کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس دور کے مطابق وہ پروگریسو تھے یا اس کا الٹ تھے؟ بالکل پروگریسو, میں کہتا ہوں ریولیوشنائزنگ تھے, گراؤنڈ بریکنگ تھے, اتنے پروگریسو تھے کہ اس وقت کسی کے عرب میں اس وقت کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ جائیداد کے اندر عورت کا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے. یہ تو وہ قوم, وہ لوگ تھے جو اپنی سگی بیٹیوں کو پیدائش پہ زندہ انفینٹسائڈ یعنی زندہ دفن کرنے کر دیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے. ٹھیک ہے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہی ریولیوشنائزڈ ایوری تھنگ. بالکل ٹھیک ہے, اینڈ ہی میڈ ویمن a productive member of the society. بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ تو مطلب نہیں, بلکہ جامی صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا. شی از اے نوبل لوریٹ, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. آئی تھنک آڈینس میں اگر ریسرچ کر لیں, مسلمان نوبل پیس پرائز انہوں نے جیتا ہے. اینڈ نو وہ ملالہ یوسفزائی کی میں بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ بھی ہیں الحمدللہ. شی از اے سائنٹسٹ آئی تھنک. تو اگر آپ ہمارے جو ماشاء اللہ بڑی یوزفل ٹیم ہے, آپ اگر نکال سکیں تو کامنٹس میں ضرور اس کو شامل کیجیے گا. وہ جب نوبل پیس پرائز انہوں نے جیتا نا, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نوبل پیس پرائز, اور یہ مثلا جس طرح نشان حیدری ہے ہمارے جناب ادھر پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر, نوبل پیس پرائز از سین ایز دا ہائیسٹ لیول آف اچیومنٹ. ٹھیک ہے, جس طرح مووی انڈسٹری کے اندر آسکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نوبل پیس پرائز جیتا ہے تو آپ نے حجاب کیوں کیا ہوا ہے, یا آپ حجاب اتار دیں. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی بیکورڈ چیز ہے. تو انہوں نے کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, انہوں نے کہا دیکھیں جب انسان اپنے ابتدائی دور میں تھا
اس وقت انسان کو اتنی سمجھ نہیں تھی. تو انسان تن کو مثلا ننگا رکھتا تھا اور کم کپڑوں کے ساتھ پھرتا تھا. مگر جیسے جیسے انسان کو شعور آتا گیا, اس کو سمجھ آتی گئی, تو انسان اپنے آپ کو لباس کے ساتھ ڈھانپنے شروع ہو گیا, اپنے آپ کو کور شروع. تو کہتی ہیں کہ یہ چونکہ یہ میرے انٹلیکٹ, میری ایجوکیشن, میری تربیت, میرے دین, میرے شعور کی ریفلیکشن ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا بات ہے کور کر کے رکھ رہی ہوں. یعنی کہ اگر میں یہ چیزیں اتار دوں, کپڑے اتارنا شروع ہو جاؤں, تو یہ اٹ از ناٹ اے سائن آف پروگریشن, یہ ترقی کی علامت نہیں ہوگی, یہ تو پستی کی طرف میں جاؤں. واہ واہ واہ. دیکھیں اب اگریسو ہونے کے بجائے کتنا زبردست منطقی جواب دیا اس نے. دیکھیں اللہ لاجواب کر دیا. ایسے بھی تو ہیں, ایسے بھی ہیں بالکل لوگ. تو آپ یہ دیکھیں ہماری کتنی اس حوالے سے ایک بیکورڈ سوچ ہو چکی ہے کہ ویمنس کے لیے ہم نے اس طرح رول نہیں رکھا, بلکہ ایک اور ورلڈ کمپیٹیٹیو رپورٹ ہے, اس کے اندر وہ 5 ایریاز ہیں, جس کو یہ 4 ایریاز ہیں, بزنس ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی, انفراسٹرکچر, ان چیزوں کے حوالے سے وہ اسیس کرتے ہیں. ٹاپ پوری دنیا کی ٹاپ 20 جو کنٹریز, یعنی کہ جو ورلڈ کمپیٹیٹیو رپورٹ کی ٹاپ 20 جو کنٹریز ہیں, 20% جو کنٹریز ہیں, اس کے اندر مسلمان کوئی ملک نہیں آتا. ہم ٹاپ 20% میں ہے ہی نہیں, بالکل تو ایگزسٹ ہی نہیں. پوائنٹ میڈ کہ ہماری وہ ایک بیکورڈ ہے. اس کے اگلا جو ہے وہ افیکٹونیس, اچھا, اور پروڈکٹیوٹی. یہ تو بڑا سمپل ہے. آپ مجھے بتائیں, پاکستان سڈنلی ڈیسائڈز ایز اے مسلم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ ہم نے یہ ایسے نہیں کرنا. آپ اپنے اصولوں, اپنی ترجیحات, اپنے کتنا کرا ہمارے اندر دم ہے, یا ہمارے ملک کے اندر دم ہے کہ ہم ایک سٹینڈ لے سکیں. بالکل نہیں ہے. چلیں ساری آپ کہتے ہیں کہ کوئی مثال دیں, میں آپ کو غزہ کی مثال دے دیتا ہوں. 57 مسلمان ممالک ہیں, کتنے کر کسی نے جو سٹینڈ لیا ہے, یہ نہیں احتجاج نہیں کیا گیا, UN پہ جا کے واک آؤٹ کیا گیا, اسرائیل کے خلاف, سارے یہ معاملات ہوئے ہیں, مگر کتنا کر فرق پڑا. انٹرنیشنل پالیسی کتنی کر افیکٹ ہوئی ہے, حالانکہ دی ادر سائڈ از کمیٹنگ جینوسائڈ, ظلم کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لا کی دھجیاں اڑا دی ہوئی ہیں. وہی ہیومن رائٹس کے لا جو انہی ویسٹرن ممالک نے مل کے بنائے, اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. مگر آج ان کو اگر یہ خود ہی پامال کر رہے ہیں, تو ان کی کریڈیبلٹی پھر کون سی رہے گی؟ یہ باتیں سوچنی چاہیے نا. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ان کا مسئلہ ہے, ان کا معاملہ ہے, ان کے مرید ہم بنے ہوئے ہیں. ہمارا کتنا کا اثر رسوخ ہے دنیا میں, ہماری کتنی کی پروڈکٹیوٹی ہے دنیا, ہم کون سے کوئی ایسی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں سوائے تیل کے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا, تحفے میں دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ واٹ از اٹ, اور جو آپ تیل پروڈیوس بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس کے کنٹرول میں ہے, وہ ویلتھ کس کے کنٹرول میں ہے, اس ویلتھ کے ساتھ, اس دولت کے ساتھ کس کی آئیڈیالوجیز, کس کی ڈاکٹرائنز, کس کی ویلیوز پروموٹ کی جا رہی ہیں. ہر بندہ جانتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں. بالکل, کیونکہ جتنا یہ $2 بلین لگا کے جناب یہ پورے ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی کی ڈوگمیٹک صورت کے اندر جس طرح ایک دین کے اتنے ایکسٹریم پہلو کو بنا کے پروموٹ کیا گیا پچھلے 20, 30, 40 سال کے اندر, اس کا رزلٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں. اور سڈنلی ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ملک جہاں, چلیں بات پھر کہیں اور چلی جائے گی, بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کے بالکل مثلا اسلام کی پالیسی سنی پروموٹ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی پروڈکٹیوٹی, کوئی افیکٹونیس نہیں ہے. بالکل, بلکہ آپ نے یہاں وہ ایک بات بھی کی تھی, ایک تو چلیں وہ انتظامی امور یا گورنمنٹ لیول پہ باتیں, ایک یہ ہے کہ لاکھوں خطبے ہو رہے ہیں ہر ہفتے, ایک طرف ایک خطبے سے بات شروع ہوتی ہے, نبی کریم دیتے ہیں, پھر وہ پوری دنیا میں نا وہ چیزیں پھیلتی ہیں اور پازیٹیو گروتھ نہیں. بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ادھر یہ بات کہی, میں نے کہا کہ 10 لاکھ خطبہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر ہفتے ہر جمعے کو, بالکل ہو رہا ہے دنیا کے اندر, رزلٹ کی طرح. تو یہ ایکچولی چوتھی بیماری ہے امت مسلمان کو, تھنکنگ اور ویژن کے حوالے سے. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. عرب ممالک کے اندر نا ایک محاورہ ہے, پروورب ہے, گدھے کی عزت نہیں وہ کرتے. اچھا, ہاں, وہ گدھے کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں گدھا اپنے پیروں کو دیکھتا رہتا. اچھا, میں سمجھا وہ گوشت کا بھی آج کل ہوتا ہے نا مسئلہ. ہمارے یہاں لوگ تو اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں نہیں کڑھائیوں میں پک کے نہ اللہ معافی دے. نہیں, وہ بات نہیں ہے. گدھے کی جنرلی اس کے اندر نا پیچھے ایک بڑا پیغام ہے. اچھا, ادھر کلچر کے اندر وہ گدھے کی اس لیے عزت, اس کو اچھا مثلا کوئی اتنی عزت والا جانور سمجھتی نہیں ہے. آبویس ریزن ہے, اور بھی وجوہات ہوں گی, بٹ دا پوائنٹ از وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہے جو اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے. یہ بات, اور اونٹ کی وہ عزت کرتے ہیں بہت زیادہ. کسی نے پوچھا جی اس کی کیا وجہ, انہوں نے کہا کیونکہ یہ اپنے پیروں کی طرف نہیں, یہ آفاق کی طرف دیکھتا. واہ 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 واہ, کیا اس سے مطلب یہ ہوا کہ
اس کلچر کے اندر اس جانور کی عزت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی نگاہ پیروں کی طرف نہ ہو, آفاق کی طرف ہو, یعنی ہورائزن کی طرف ہو, جس کا کوئی ویژن ہو. امت مسلمان کا ویژن کدھر ہے؟ کیا ہمارا ویژن ہے؟ ہماری تھنکنگ جو میں نے پہلے خواتین کی بات کی, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. آنر کلنگس خاص طور پہ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے کی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ پرابلمز ہیں اور ان کو ہمیں ایک سسٹمیٹکلی طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے. ہم اگر ایک ہی چیز کے اوپر فکسیٹڈ رہیں گے کہ جی اس کو نکال لیں اور اس کو اندر کر دیں, تو بس وہی معاملات رہیں گے اور وہی معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر آن اے جنرل لیول ہماری کدھر ہیں ہمارے تھنک ٹینکس؟ اور اگر میں یہ نہیں کہتا ہے نہیں, جو ہیں کیا کر رہے ہیں, ہمارے کدھر ہیں آئمہ مساجد, ہمارے کدھر ہیں علماء؟ میں یہ نہیں کہتا ہے نہیں ہیں, مگر ریزلٹس کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ریزلٹس کیوں نہیں نظر آ رہے؟ بالکل افیکٹونیس نہیں, کیونکہ ہمارا تھنکنگ ویژن اس طرح کا شاید قید ہو چکی ہے وہ. ہم آئی ڈونٹ نو جامی صاحب, آئی تھنک ٹرانسلیٹ ہی نہیں کی جا رہی. آئی تھنک وہ ان پلیٹ فارمس کے تھرو ایمپلیفائی نہیں کیا جا رہا. ایک اور بھی ہو سکتا ہے نا, شاید ہمیں جو مقام دین نے دیا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس لیول پہ ہے, ہم بالکل اس کو مقید سمجھ رہے ہیں. جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. مگر ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا دین آفاقی ہے. دیکھیں میں اس سے بھی ڈیپر لیول پہ جانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کا طواف کرتے ہیں. یہ بات تو بجا ہے. ہم جانور اس طرح کی بن چکے ہیں کہ ہماری جو ارریسکیبل سیلف ہے, نفس امارہ والی, بس وہی شہوات اور ضروریات ہی پوری کرنے میں لگے ہیں. آج 14-15 سال کا بچہ جو ڈنکی لگا کے, ابھی میں اگلے دن یہ اگلے دن 900 بیچارہ بندہ وہ کشتی ڈوبی ہے اٹلی کے ادھر سمندر میں, یہ جو ڈنکی لگا کے جا رہے تھے, جس کے اندر 14-15 سے لے کے 50-55 سال کے بندے بھی موجود ہیں, عورتیں بچے بھی موجود ہوتے ہیں. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اب آپ ان سے تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی ساری اسلام کی ذمہ داری آپ پہ ہے, ٹھیک ہے, مگر ان میں یقیناً ایسے کچھ ہم نے ہیرے کھو بیٹھے ہیں جن کو اگر ڈیولپ کیا جاتا, جن کو اگر فلرش کیا جاتا, ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دی جاتی, تو یہ بن سکتے تھے اس طرح کے لوگ جو ہمارے دین کا, اسلام کا بول بالا کرتے, سوسائٹی کے لیے اچھے کام کرتے. اگر آپ عیدی صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں سے تو آئے ہیں. بالکل 21 توپوں کی آپ نے سلامی دی ہے, ان کی آرگنائزیشن کہاں سے؟ ادھر سے ہی آئی ہے. اور ایسی لاتعداد محمد علی جناح ہو گئے, قائد اعظم اپنا علامہ اقبال, ٹھیک ہے, یہ مسجد یہیں سے آئے ہیں نا, ٹھیک ہے. مگر ان کے مومنٹم کے ساتھ, ان کی پاپولیرٹی کے ساتھ ہمیں ایک سسٹم بھی ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. سو دا پوائنٹ از کہ وہ تھنکنگ, وہ ویژن از لیکنگ, ٹھیک ہے. خلافت کو ختم ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں, اور امت مسلمہ سینٹرل فگر کے بغیر ہے, تو یہ اور مشکل ہو گیا. اب یہ سینٹرل فگر جب ریپلیس کیا گیا ہے تو اٹ شوڈ ہیو بین ریپلیسڈ ود دا سسٹم, ٹھیک ہے. تو امت مسلمہ یہ ایک اور بیماری ہے, آخری جو بیماری ہے جامی صاحب, آخری جو بیماری ہے وہ لیڈرشپ کی ہے. یہ آخری ہے, یہ آخری ہے. ہم لوگ پہلے سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہم پہلے نہیں, ہم اس کو ہی مسئلہ سمجھتے ہیں. بس ہمارے ہم کہتے ہیں صرف یہ نہیں سر, ٹھیک ہے, اٹس ون آف دا ڈیزیزز, اٹس ون آف دا پرابلمس. بالکل لیڈرشپ نہ ہونا پرابلم ہے, مگر اس کے ساتھ اور بھی بہت پرابلمس ہیں. اور میں مختصر لیڈرشپ کے حوالے سے جامی صاحب, جو مسئلہ لیڈرشپ, ہم کہنا نا جی ایک بندہ آئے, جو ہم کہہ رہے ہیں کم از کم پچھلے 3-4 سال سے ہم کہہ رہے ہیں جی ایک بندہ آئے آ کے سب کچھ ٹھیک کر دے گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کائنات کی کون سی جادو کی چھڑی ہے اس کے پاس, جو اس نے آ کے ہی از گوئنگ ٹو ویو دی میجک وانڈ اور وہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا. اور اگر آ بھی جائے, بیماریاں موجود ہیں تو پھر تو نہیں, آ بھی جائے 5 سال 10 سال میکسیمم 15 سال. اردوغان کو کتنے سال ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ملیشیا کے مہاتیر محمد, جی ہاں مہاتیر محمد, کتنے سال انہوں نے کیا. اس کے بعد 91 پہ بیچارہ پہنچ گیا, ساری زندگی اس نے دل لگا دی. اس کے بعد ہمیں ایک لیڈر نہیں چاہیے. دس از مائی کنٹینشن, میری آرگومنٹ پوری اسی بیسس کی. ہمیں ایک لیڈر نہیں چاہیے, ہمیں ایک طارق بن زیاد نہیں چاہیے, یہی بات میں نے ادھر بھی کی. ہمیں ایک محمد بن قاسم نہیں چاہیے, ہمیں ایک قائد اعظم نہیں چاہیے, ہمیں ایک علامہ اقبال نہیں چاہیے. ہمیں تو ہزاروں چاہیے, ہزاروں صلاح الدین ایوبی چاہیے. ہمیں ہزاروں ایسے چاہیے جو ان کی طرح کا کردار کریں, جن کو تاریخ نے
پہچانا ہے, جن کو تاریخ نے اللہ کے فضل سے ریکگنائز ایکنالج کیا ہے, جن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جیسی صداقت تھی, حضرت عمر فاروق جیسی عدالت اور انصاف پسندی تھی, حضرت عثمان غنی جیسی جنروسٹی, ہیوملٹی, عاجزی تھی, اور مولا علی جیسا علم, حلم, عمل, شجاعت, جرت, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ہمیں تو ایسے ہزاروں چاہیے. اس کے لیے میں فائنل جو میرا پوائنٹ ہے, جامی صاحب, ہمیں سسٹم چاہیے, اور سسٹم کے اندر ہمیں ادارے چاہیے, اور اداروں کے اندر ہمیں ایسی تربیت, ایسی ایجوکیشن چاہیے جس میں اسلامک ویلیوز پروموٹ کی جائیں. اور اسلامک ویلیوز کے اندر فنڈامنٹلی جو ایک چیز ہمیں چاہیے سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹلی, وہ امید کا رشتہ چاہیے اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ, ٹاکسسٹی, نیگیٹیوٹی, ہوپلیسنس, ڈپریشن, یہ جو ایک کالا ماحول بن چکا ہے, نہیں, کالی گھٹا ہمارے ارد گرد چھا چکی ہے نا, ہماری ذہنوں کے اوپر, ہمارے دلوں کے اوپر, کہ جی جو بھی کر لیں کچھ نہیں ہونا. نہیں, یہ ختم. اس کو ختم کر, اس کو توڑنے کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنا پڑنا. حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کے اندر آپ کی, مثلا آئی کانٹ تھنک آف اینی ادر ایگزامپل جہاں اتنی ہوپلیسنیس ہو جائے کہ آپ اپنے خاندان کو سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیں, خیموں کو جلتے ہوئے دیکھ لیں, مگر اس کے باوجود آپ کی اللہ کی رحمت کے ساتھ رشتے کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اتنی ہوپلیسنس کے باوجود بھی, اتنی مایوس کن حالات کے باوجود بھی حضرت امام حسین نے اللہ کا سجدہ کیا, سبحان ربی الاعلیٰ کا. اسٹرانگ کنیکشن تھا نا رب سے. اٹس اے ٹیسٹمنی. جامی صاحب بات کو سمجھیں, یہ ایک اعلان انہوں نے کیا کہ بھئی جو مرضی ہو جائے, میرا علی اصغر اگر ذبح ہوا ہے, میرا علی اکبر اگر شہید ہوا ہے, میرے اونو محمد اگر کربلا کے میدان میں گم گئے ہیں, میرے عباس کو اگر انہوں نے کاٹ کے مار دیا ہے, جو کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں, میں سجدہ اسی کا کروں گا. جامی صاحب یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ جس اسکول میں حضرت امام حسین پڑھے تھے نا, ٹھیک ہے, وہاں پڑھانے والی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا, وہاں پڑھانے والے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے, وہاں عنایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ہر گھر میں, ہر اسکول میں, ہر ادارے میں آپ ہستیاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کی نگاہ کرم کے صدقہ کائنات کے سلسلے چل رہے ہیں, مگر آپ نے اللہ کے فضل اور کرم سے ایک ماڈل ہمیں دے دیا ہوا ہے جس میں سے گزر کے میں اور آپ, ہمارے بچے وہ نہیں بن سکتے مگر ان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر یہ ہونا چاہیے. مثلا اسی کے لیے میں نے سلوک ایجوکیشن سسٹم, اور جس کا پہلا سلوک انٹرنیشنل اسکول, میں سب آپ کو بھی کہوں گا دعا کریں, ہم گراؤنڈ فلور پہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ, ہمارا جو فلیگ شپ کیمپس ہے. تو دیٹس اے فلاسفی بیہائنڈ اٹ, کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. جب تک اس طرح کی نہیں ہوں گی, پھر جب دیکھیں نا باٹم کے اوپر ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے, اچھے لیڈرز پروڈیوس کرنے کا سسٹم بن جائے, تو پھر آہستہ آہستہ جو صرف لیڈرز پروڈیوس نہ کرے, ان لیڈرز کے جو فالوورز ہیں ان کی بھی ٹریننگ کرے, ان کی بھی ذہن سازی ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, ان کو بھی ویژن دیا جائے, تھنکنگ دی جائے, کریٹیکل انالیسس کی سکلز دی جائیں, ان کو ان کا دین پڑھایا جائے, سمجھایا جائے, اس سے انگیج کرنا سکھایا جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 20 سے 25 سال, اف ناٹ مور, مے بی ایون لیس, ہماری سوسائٹی اوور آل جب ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, اس طرح کے ہو جائیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ سوسائٹی کے اندر آپ کو مائکرو اور میکرو لیول پہ چینج ان شاء اللہ نظر آنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ ماشاء اللہ, بڑی زبردست گفتگو رہی. اور یہ جو ڈیزیز آپ نے بیان کی ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہے ہیں, اگر ہم لوگ ان پہ غور کرتے ہیں انڈیویجول طور پہ بھی, تو اس میں بہت سی بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن ایک نسل کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے, تعلیمی نظام ہے, وہ ایسا مرتب ہو جیسا آپ سلوک کے لیے کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ, تو وہ ضرور بے ضرور انشاءاللہ ایک ریولوشن کا, ایک انقلاب کا سبب بنے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. پھر نشست میں انشاءاللہ مزید ڈسکشن کریں گے. ضرور. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.